بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے والا خود سچے مقدمے میں جیل گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل بندی کی خوشی نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اپنے ہی شہر سے سینکڑوں طلباء و طالبات نے ڈگریاں حاصل کی تو دلی خوشی ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شکر گڑھ میں خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج تقریباً 3 روز کے بعد ہماری حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی، اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان 14 مہینوں کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اپریل 2022 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی تو پوری دنیا میں اس بات پہ شکیں لگتی تھی کہ پاکستان 4 ہفتے نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا۔ آج جب ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 4-6 ہفتے کی بات نہیں، کوئی 4 اور 6 سال میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا۔ اور جو گھڑی بھائی بنا کے دی، یہ بازار میں جا کے اس گھڑی کو بیچا ہے۔ تو آج اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھا ہے۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی کی پکڑ اور لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو شخص کل تک مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈالتا تھا، آج اپنے خلاف سچے مقدمے میں جیل میں بیٹھا ہے۔ کل میری زندگی کا خوش ترین دن تھا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا پھل دیکھا۔ میرا خواب تھا کہ میرے اس دھرتی کے غریبوں کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ضلع کے اندر اپنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں، اور وہ خوبصورت گاؤن اور ٹوپی پہنے جو یونیورسٹی کے فارغ ہونے والے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنتے ہیں۔ کل سینکڑوں ہمارے بچوں اور بچیوں نے یونیورسٹی آف نارووال کے کانوکیشن میں میرے ہاتھوں سے ڈگریاں جب وصول کی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یا باری تعالیٰ میرا ایک اور خواب پورا کر دیا ہے کہ میرے علاقے کے غریبوں کے بچے اپنے گھروں میں رہ کے یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں فن پہلوانی کو فروغ دینے والے ورلڈ چیمپئن ریسلر محمد علی کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے اکھاڑے میں آنے والے بچوں اور نوجوانوں کو پہلوانی سکھائی جاتی ہے۔ سیکھنے والے نوجوانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے حسان بھٹی سے۔ جی حسان، تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا۔ آج بالکل گجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے پہلوانی جو ہے بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ جگہ جگہ پر جو ہے اکھاڑے جو ہے قائم کیے گئے ہیں پہلوانوں کی جانب سے، جہاں پر جو ہے آنے والے ریسلرز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے ایک اکھاڑے پر موجود ہوں، یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں جو ریسلرز ہیں وہ یہاں پر ٹریننگ کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے محمد علی ورلڈ چیمپئن ہے، ان کی نگرانی میں جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو ان سے جان لیتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ ابھی تک جو ہے کتنے ریسلرز تیار ہو چکے ہیں، ایک ریسلر جو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ریسلنگ کی ایک ٹیم مکمل آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور ان کو الحمدللہ ایک بہترین طریقے کے ساتھ ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہاں پر الحمدللہ تقریباً 10-12 انٹرنیشنل، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے گجرانوالہ میں وہ ماشاءاللہ کافی شوق کے ساتھ وہ ٹریننگ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ ایک پہلوان کو تقریباً 7 سے 8 ہزار روپیہ اس کا خرچہ ہے، جو کہ پہلوان اپنی مدد کے آپ تحت جو خوراک کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ریسلنگ جو ہوتا ہے اس وقت، ریسلنگ سب سے سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر
آپ سمجھ لیں کہ ہائی ایکسپینسو، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ، یعنی عام بندہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کسی عام بندے کے نہیں ہے کہ وہ اتنی خوراک کھا سکے. اگر کوئی جو کر رہے ہیں وہ شوقین ہیں، اور وہ آپ کے سامنے یہاں پر ماشاءاللہ میرے یہاں پر پوپی پہلوان چاچو میرے، اور اس کے علاوہ عمر پہلوان پتاسے والے، اور ان کے علاوہ فیاضی پہلوان ہے، ان کے علاوہ یعقوب پہلوان پتاسے والا، ان کے علاوہ میرے کنا دادا حسین پہلوان پتاسے والے، جو خاندانی لوگ ہیں وہی بس رہ گئے ہیں. ان کی اولادیں جو سی اپنے شوق سے، اپنی جیب کے خرچ سے وہ ان کو ریسلنگ کروا رہے ہیں. اچھا، حکومت جو ہے کیا انتظامات کر رہی ہے اس حوالے سے، اور ابھی تک جو ہے اس اکھاڑے سے کتنے جو ہے ریسلر جو ہے انٹرنیشنل سطح پر کھیل کر آئے ہیں؟ ابھی تقریباً ہمارے پاس جو ریسلر یہاں سے 7 سے 8 جو ان سے ہیں انٹرنیشنل لیول کے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کسی طرح کا بھی کوئی بھی سمجھ لیں اللہ شیری بس دی جاتی ہے. باقاعدہ یہاں تک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرٹ بھی جو ہے ٹوٹا ہے، وہ ٹوٹ پکا وہ شکار ہے. تو یہاں پر اپنی مدد کے آپ سمجھ لیں اپنی مدد کے آپ تحت جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی بھی ایسا نئی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے اندر جو ان سے ہیں گجرانوالہ میں کہ جو کھاڑوں تقریباً ختم ہو گئے ہیں بالکل ہی. اب چونکہ کنورٹ ہو کے اولمپک سٹائل پر کشتی آ گئی ہے، اور اب لوگ زیادہ توجہ جو سی ہیں وہ میٹ ریسلنگ پہ کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے کوئی بھی انتظامات نہیں کی جا رہے. یہاں حتیٰ کہ یہاں پر جو شیڈ لگائے گئے ہیں ان کی اپنی مدد آپ کے تحت وہ بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے ریسلنگ کے لیے مختلف انتظامات کرے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے گجرانوالہ کے جو مزید پہلوان ہیں پاکستان کا جو نام ہے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ بلند کر سکیں. جی. پاک پتن میں نہر سے لاوارث صندوق میں بند لاش ملنے کا معمہ حل ہو گیا. پولیس نے جائے وقوع سے فنگر پرنٹ لیے اور جیو فینسنگ کروائی، جو کہ اندھے قتل کو ٹریس کرنے میں مددگار ثابت ہوئی. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے تفصیلات سے آگاہ کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 28 مئی کو پاک پتن پولیس کو احمد یار تھانے کی حد میں نہر سے ایک نامعلوم لاش ملی، جو کہ ایک بریف کیس میں بند تھی، جس کو لوکل لوگوں نے دیکھا اور پولیس کو انفارم کیا. ایس ایچ او تھانہ احمد یار نے امیڈیٹلی موقع پر رسپونڈ کیا. لاش کی تصویریں بنائی گئی جو کہ گلنے کی وجہ سے کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی. تصویروں کو مختلف سوشل میڈیا پہ اخبارات میں شائع کیا گیا، جس پہ اس کے بھائی علی احمد نے آ کر اس لاش کو شناخت کیا کہ یہ اس کا بھائی احمد ہے، جو کہ کافی دنوں سے گھر سے غائب تھا. پولیس نے اس کے بعد اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور تفتیش کا آغاز کیا. تفتیش کے دوران جب پولیس نے ٹیکنیکل چیزوں سے مدد لی اور تمام ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے مخبر اور سورسز کو استعمال کرتے ہوئے جب تفتیش کو آگے بڑھایا تو پتہ چلا کہ جو مدعی مقدمہ ہے، جو کہ مقتول کا بھائی تھا، وہی اصل قاتل نکلا. پولیس نے ان کی نشاندہی کے بعد اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے بہنوئی کو بھی گرفتار کیا، جو کہ قتل میں شریک ملزم تھا، اور جو مقتول ہے اس کی بیوی زہرہ بی بی کی مدعیت میں پرچے کا اندراج کیا اور دونوں ملزموں کو گرفتار کیا. جب تفتیش کو آگے بڑھایا گیا تو پتہ چلا کہ جو اصل وجہ رنجش تھی کہ جو مقتول ہے وہ نشے کا عادی تھا، اپنے نشئی دوستوں کو گھر پر لاتا تھا اور اپنی بہن کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کریں. تھانہ صدر جھنگ کے علاقے چکوڑیانہ جنوبی میں قتل ہونے والے منظور حسین کے لواحقین انصاف کے منتظر. لواحقین نے متعلقہ پولیس پر ملزمان سے ساز باز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا. ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. عمران گل کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. چکوڑیانہ جنوبی کے رہائشی خاندان نے مقامی پولیس کی جانب سے انصاف فراہم نہ کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم شرافت علی نے اپنے 4 نامعلوم مسلح ساتھیوں کے ہمراہ 1 ماہ قبل مقتول منظور حسین کو گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کرتے ہوئے زخمی کر دیا، جو 3 ہفتوں تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. مقامی پولیس ملزمان سے ساز باز ہو چکی ہے اور مقدمہ کی تفتیش میں پیش رفت نہیں کی جا رہی. وہ ایک کریمنل ہے، اس نے ہمارے
ابو کو مارا ہے اس نے پیسے دیے پولیس کو, اس نے جیسے کیا اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے. ہم پیسے نہیں دے سکتے, ہم کہاں سے انصاف لیں؟ اس نے تھانہ صدر پولیس کو خریدا ہے, پیسے دیے, تھانہ جنگ صدر پولیس کو خریدا ہے, پیسے دیے. ہمارا کیس جہاں پہ تھا ہمارا کیس وہیں پہ رک گیا. ہمیں آج صاف الفاظ میں بول دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ملزم کو چھوڑ دیا. وہ قصوروار بنتا ہی نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنا ملزم خود دیکھا, ہمارے پورے گھر نے دیکھا, ہمارا پورا گھر اٹھ گیا جس وقت فائرنگ ہوئی, ہم نے اپنا ملزم پہچانا ہے, تو پولیس ہم سے یہ زبردستی کیوں منوانا چاہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ملزم کو نہیں دیکھا؟ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ملزمان کی جانب سے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے, جبکہ ایس ایچ او, تھانہ صدر اور تفتیشی افسر کی جانب سے مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. پولیس جو ہے وہ شرافت حسین کے ساتھ مل چکی ہے اور وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہی, جبکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ شرافت حسین ہے یہ بالکل بے قصور ہے, آپ اس پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں اور ہم اسے رہا کر دیں گے. اور جو شرافت حسین ہے وہ اپنے آدمی بھیج کے ہمارے باقی گھر والوں کو ہراساں کرنا چاہ رہا ہے. مقتول منظور حسین کی بیوہ اور بچے انصاف کے متلاشی ہیں اور متعلقہ حکام سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. عمران گل, بیورو چیف, اسپیشل ٹی وی, جھنگ. سجاول شہر میں واقع 3 بڑے قبرستان انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور نااہلی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں. قبرستانوں کی 4 دیواری اور مرکزی دروازے بھی نہیں ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امداد پٹھان سے. جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, سجاول سٹی میں 3 قبرستان ہیں, سید اسماعیل شاہ بخاری عرف جلالی بابا, مصری شاہ اور یارو شاہ. آج میں آپ کو جلالی بابا بخاری قبرستان کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں. یہ قبرستان مین بس اسٹاپ سجاول کی قریب ساتھی میں ہے, لیکن اس درگاہ یا قبرستان کو منتخب نمائندگان اور ضلع انتظامیہ یا ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے. اس قبرستان کی 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور اس درگاہ کو کسی گیٹ وغیرہ سے بھی محروم رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے شہر کے کتے, گدے اور دیگر جانور قبرستان میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور کتے تو قبروں کی کھدائی بھی کرتے رہتے ہیں اور قبروں کے اوپر غلاظت بھی یہ پھینکتے نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے قبروں کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے. لیکن انتظامیہ کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور چوکیداری سسٹم بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ اس قبرستان کا کوئی نکاسی سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے بارش میں یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بڑے تعداد میں قبریں مسمار ہو جاتی ہیں. اور ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کو مٹی کا بندوبست بھی نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو تازہ کرنے یا ان پر مٹی ڈالنے کے لیے قبرستان کے اندر سے مٹی نکالتے ہیں, جس کی وجہ سے قبرستان کے اندر بڑے بڑے کھڈے ہو گئے ہیں, جن میں بارش کے بعد بہت لمبے عرصے تک پانی موجود رہتا ہے. سجاول کے شہریوں نے منتخب نمائندگان اور ضلع انتظامیہ سجاول سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی 4 دیواری بنا کر گیٹ لگائے جائیں تاکہ قبریں اور درگاہ جانوروں کی بے حرمتی سے بچ سکیں اور قبرستان اندر موجود کھڈوں میں مٹی ڈلوائی جائے. امداد پٹھان, اسپیشل ٹی وی نیوز, سجاول. فورٹ عباس میں چشتیاں روڈ پر 9R پل کے قریب ٹریکٹر ڈمپر اور مزدے کے درمیان خوفناک تصادم. حادثے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت اسکر علی کے نام سے ہوئی. زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. وانا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ برائے خواتین جنوبی وزیرستان میں خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور FC ساؤتھ KPK کے تعاون سے وانا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, جس میں گھریلو خواتین کو مختلف فری لانسنگ کورسز کروائے جا رہے ہیں. پہلے بیچ میں 60 میں سے 58 طالبات نے مختلف ٹریننگ کورسز میں مہارت حاصل کر کے وانا سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں پہ ہم لوگ بیسیکلی DG اسکل کے آن لائن کلاسز لیتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی لڑکیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اگر اپنے لیے کمانے کی, اور میں پہلی وہ لڑکی ہوں جس نے DG اسکل میں وانا سے ارننگ بھی کی. ہم ساؤتھ وزیرستان کے FC کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنی فیسلٹیز دی, اور انشاءاللہ ہمیں آگے بھی یہ امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور وزیرستان کی لڑکیاں گھر بیٹھ کر اپنے لیے کما سکیں گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کراچی پریس کلب کا دورہ. انہوں نے نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمیوں کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں جسے صحافیوں کی مشاورت سے ہی
فائنل کیا جائے گا۔ موٹر وے M3 پولیس نے فرائض کی انجام دہی کے دوران مسافر کا قیمتی سامان تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ مسافر ڈاکٹر وسیم وین میں کاغذات اور 2 لاکھ مالیت کا سامان بھول گیا تھا۔ مسافر نے ہیلپ لائن پر کال کر کے پولیس کو آگاہ کیا، جس پر پولیس حرکت میں آئی اور وین تلاش کر کے مسافر کا قیمتی سامان برآمد کر لیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ تصدیق کے بعد سامان مالک کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان لائرز محاذ کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ وفد کی 9 مئی کو پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ماہرین قانون کا کہنا تھا کہ شرپسندوں نے اپنے ہی گھر کو آگ لگائی۔ قائد اعظم کی تصاویر نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ ایسے افراد کو سخت سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ آج ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا جناح ہاؤس کا، اور یہاں پہ اس دن جو سانحات ہوئے اس کو ہم نے عملی طور پر دیکھا بھی۔ جن واقعات کے اندر جو یہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے ہر پاکستانی کے لیے ایسے واقعات کو دیکھنا، اور ہم اس واقعے کے اوپر انتہائی دکھ کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ شدید انداز میں جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، ان کا جائزہ ہونا چاہیے۔ آج جناح ہاؤس کے تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی۔ میرے قائد محمد علی جناح کی ان یادگاروں کو تباہ کرنا اور پھر مسجد کی بے حرمتی، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ ہم ہر اس سوچ کی جو اس حادثے کے پیچھے کار فرما تھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج یہ دیکھ کر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہ نقشہ دیکھا۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ میجر ثاقب علی اور سپاہی معروف عجب بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہدین تھے، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے تھے۔ وہ دیکھتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر انشاءاللہ فوج میں جاؤں گا۔ بہت اچھا تھا، ہر بات یاد آتی ہے، لیکن وہ سے بہت شوق تھی فوج میں جانے کی، شہید ہونے کی، تو اللہ نے اسے یہ درجہ دیا۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب فوجیوں نے، جہاں میرا بچہ کیا دیتی کرائی، اللہ کی ذات سلامت رکھے سارے نے، یہی دعا میں۔ مرنا تو ہر کسی کو ایک دن ہے، ہم سب نے مرنا ہے، مگر جو یہ شہادت کی موت ملتی ہے کسی کسی کو ملتی ہے، نصیب والے کو ملتی ہے۔ وہاں جائے تو بولا چاچی اور چاچا مجھے میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے۔ حافظ آباد کا جہاں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، یوم آزادی سے قبل ہی شہر بھر کی گلیوں اور بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ کوئی جھنڈیاں خرید رہا ہے تو کوئی جھنڈے خریدنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف شفقت علی پہلوان سے۔ جی شفقت علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج 14 اگست یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے مختلف پوائنٹس پر جو سٹال سجائے گئے ہیں، جن پر دور تک پاکستان کے سبز پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو محب وطن ہیں ان کے لیے جو سٹال سجائے گئے ہیں ان پر شرٹ، بیجز اور پرچم جو ہیں وہ سجائے گئے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت ایک بیلون بیچنے والا محب وطن موجود ہے، جو کہ اپنے وطن کی یاد میں ملی نغمہ بھی گاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ آج جی آپ نے یہ جو محب وطن ہے، آپ پاکستان کے لیے جو ملی نغمہ گا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یہی پیغام دے رہا ہوں ملی نغمے میں، دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی، یہ وطن ہے صدا۔ دیکھیں جی، اب جشن آزادی کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی ہر سال اتنے جوش و خروش سے، اتنے جذبے کے ساتھ 14 اگست کو یوم آزادی کو مناتے ہیں کہ کم ہی ملکوں والے مناتے ہو گئے۔ میری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں، پاکستان کا سبز پرچم لہراتا رہے، پاکستان زندہ باد، بائندہ باد۔ آج یہ محب وطن پاکستان سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے ملی نغمہ گا رہا تھا، اور پہلے سالوں کی نسبت اس سال جو محب وطن ہے یہ پورے جوش و خروش سے 14 اگست کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفقت علی پہلوان، اسپیشل ٹی وی حافظ آباد۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔